السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں آئینہ پوشیدہ دنیا پارٹ 3۔ زندگی میں کبھی بھی میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا جو ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ دادا سرکار نے میرا نکاح ادیر سے میری حفاظت کے لیے کیا تھا نا، تو پھر اب یہ سب کچھ کیوں؟ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے خود سے ہی سوال کر رہی تھی جب فہمیدہ بیگم اس کے پاس آئی، کیونکہ تب ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم بہت دیر بعد جانے کہ تم اس کے نکاح میں ہو۔ لہجے میں ہار تھی، مایوسی تھی جو آئرہ کو کسی انہونی بات کا پتہ دے رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اماں، میں ادیر کی بیوی ہوں، میرا نکاح ادیر سے ہوا ہے، آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بے یقینی سی فہمیدہ بیگم کو دیکھ کر بولی۔ ظلم کیا تمہارے باپ نے، نہ صرف خود کے ساتھ بلکہ تمہارے ساتھ بھی۔ سرمد کا ذکر کرتے ہی فہمیدہ بیگم کے لہجے میں دنیا جہاں کی اذیت شامل ہو چکی تھی۔ اماں، آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کیسا ظلم؟ مجھے کھل کر بتائیں نا، کیا بات ہے؟ آپ سب لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ جانے کیا راز تھے جو فہمیدہ بیگم چھپائے ہوئے تھی، جن سے آئرہ کا بہت گہرا تعلق تھا۔ داسم سے سودا کیا تھا تمہارے باپ نے، جس کا سود ہم آج بھی چکا رہے ہیں۔ فہمیدہ بیگم سب راز بتا دینا چاہتی تھی، تبھی دائیں جانب موجود کھڑکی کے پٹ زور زور سے بجنے لگے۔ فہمیدہ بیگم چونک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی ایک ہیولا دکھا۔ ہاں، یہ وہی تھا، آئرہ کا محافظ۔ آئرہ خوف سے کانپتی فہمیدہ بیگم میں چھپ جانا چاہتی تھی جب ایک محفوظ احساس اپنے گرد محسوس ہوا۔ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی کہ اس سے پہلے کی طرح سب کچھ پہلے کی طرح ہو چکا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اماں، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ فہمیدہ بیگم خاموشی سے دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے وہ ہیولا بھی غائب ہوا تھا۔ یہ سب اسی لیے ہوا تھا کہ وہ وقت سے پہلے کوئی راز نہ کھولے، کیونکہ کچھ راز اگر وقت پر کھلے تو ہی مناسب ہوتا ہے۔ بس چپ ہو جاؤ میری بچی، میں نے ادیر سے بول دیا ہے، وہ جلد ہی شاہ صاحب سے بات کرے گا اور رخصتی ہو جائے گی، پھر کبھی بھی کوئی بھی تمہیں نہیں ڈرائے گا۔ بس ہمت سے کام لو اور خود کو مضبوط بناؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت۔ سہرش بیٹا، کچھ کھا لو۔ دیکھو، ایسا کرو گی تو کیسے چلے گا میری بچی؟ اپنا خیال رکھو، دیکھو کیسے مرجھا گئی ہو۔ نہیں امی، مجھے کچھ نہیں کھانا، بس آپ سب چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ چھت کو تکتی بغیر پلک جھپکائے ہی جواب دے رہی تھی۔ کن ہیلو بہانوں سے رضوان شاہ نے اپنی بیٹی کو نکاح کے لیے منایا تھا، یہاں تک کہ اپنے کندھے پر ڈالی اجرک اس کے پیروں میں رکھنے لگے تھے، جسے زمین پر لگنے سے پہلے ہی سہرش نے تڑپ کر پکڑ لیا اور نکاح کی حامی بھر دی، پر اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، ساکت زندہ لاش کی طرح۔ سمیر شاہ اس کے کمرے میں دروازے میں کھڑا اس کی ہر حرکت کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ جب اس نے سب کو باہر جانے کا کہا تو سمیر نے کھانے کی ٹرے اپنی ماس سے پکڑا، انہیں آنکھوں میں تسلی دی کہ بے فکر ہو جائے، وہ کھلا دے گا کھانا۔ ان سب عورتوں کے کمرے سے باہر جانے کے بعد سمیر کچھ دیر تو اس ساکت و جامد وجود کو دیکھتا رہا، پھر سرد سانس فضا کے سپرد کرتا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سہرش، محبت، عزت، مان، کیا نہ تھا اس وقت سمیر کے لہجے میں؟ اس کی آنکھوں میں ایک آس تھی، امید تھی کہ وہ اس کا کہا نہ ٹالے گی۔ اپنے نام کی پکار اور جانا پہچانا لہجہ سنائی دینے پر سہرش کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اٹھو، دیکھو، اللہ سائیں ناراض ہو جائیں گے اگر تم نے ان کے دیے ہوئے رزق سے منہ موڑا تو۔ شاباش، اب اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ اپنے قریب اس اعلیٰ ظرف انسان کی آواز سن ساکت آنکھوں سے موتی بہنے لگے، جن کو بہت نرمی سے چن لیا گیا تھا۔ رونا بند کرو سہرش، یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا بے بس لہجے میں بولا۔ کیوں اپنایا مجھے؟ سمیر کو امید تھی کہ وہ کچھ اس طرح کی ہی بات کرے گی، اس لیے حیران نہیں ہوا۔ کیونکہ تم محبت ہو میری، اطمینان سے جواب آیا۔ پر میرے دامن پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب سمیر اسے بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ کیا تمہاری رضا شامل تھی؟ اگر تھی تو میں کہوں گا کہ تمہارے دامن پر سچ میں داغ ہے، اگر نہیں تو تم پہلے کی طرح ہی بے داغ ہو، بس یہ فضول کے وہم پالنا چھوڑ دو۔ سمیر کی محبت پاش لہجے میں کہی باتوں نے سہرش کو حیران کر دیا تھا۔ کیا کوئی اتنا ظرف والا بھی ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں، شاید اللہ کو میرا کوئی عمل پسند آیا ہے جس کے بدلے مجھے سمیر جیسے با کردار اعلیٰ ظرف کے مالک انسان ملے۔
وہ اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی جب سمیر نے اس کو بازوؤں سے پکڑ بیٹھنے میں مدد کی۔ چلو، مجھے ساری زندگی دیکھ لینا، پر ابھی کھانا کھاؤ۔ سمیر جانتا تھا سہرش کیا سوچ رہی ہے، لیکن اس وقت اس کے لیے سہرش کی صحت سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا سہرش کو کھانا کھلا رہا تھا، جسے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بغیر کسی احتجاج کے کھا رہی تھی۔ فرزام سمیر شاہ، ایک ناجائز اولاد، ہا ہا ہا۔ ہر رات کو اس رات بھی رات کے مخصوص پہر اس کی آنکھ کھلی، انہی باتوں اور بھیانک قہقہوں کی وجہ سے کھلی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ بچپن سے تھا۔ اب بھی وہ اکتایا ہوا بستر سے اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سر پر نماز کی ٹوپی پہنے جائے نماز پر بیٹھا تسبیح کرنے میں مصروف تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی اس کی جب وہ تہجد پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ وہ تنگ آ چکا تھا ان سب سے، پر وہ چاہ کر بھی ان کی پیچھے کا راز نہ جان پایا تھا۔ اپنے دادا کا بتایا ہوا سبق پڑھتا وہ جائے نماز پر ہی سو گیا، کیونکہ اب اسے یقین تھا یہ آوازیں اس تک نہیں پہنچ پائے گی۔ پر آج کچھ عجیب تھا، وہ ہلکی غنودگی میں تھا جب اپنے کان کے قریب وہی مکروہ قہقہہ سنائی دیا۔ فرزام کے لیے یہ غیر متوقع تھا، اس لیے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے چاروں اطراف جب نظر گھمائی تو وہ یہ دیکھ حیران رہ گیا کہ وہ تو اس کا کمرہ ہی نہ تھا، یہ تو کوئی پرانا کھنڈر نما محل تھا جس کے ٹوٹے تخت سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ فرزام کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، کیونکہ اس جگہ سے اٹھتی بدبو ناقابل برداشت تھی۔ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپتا اس دھوئیں کو دیکھ رہا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ فرزام کا دل انہونی کے احساس تلے بہت تیز دھڑک رہا تھا، ایک انجانا سا خوف تھا۔ یہ سب پہلی بار اس کے ساتھ ہو رہا تھا، پر اسے یقین تھا کہ ان آوازوں کے پیچھے کا راز اسی جگہ سے جڑا ہے۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس سیاہ دھوئیں کو دیکھ رہا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا تھا، پر اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور فرزام کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنے سرہانے اپنے دادا صفان شاہ کو دیکھ وہ حیران ہوا۔ فوراً اٹھنے کی کوشش کی تو ہلا تک نہ گیا۔ تب اسے علم ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ وہ رات کا واقعہ یاد کرتا حیران تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ دھواں اسے نگل گیا تھا، پر وہ تو اپنے کمرے میں تھا۔ میرے بچے، دماغ پر زور مت ڈالو، میں سب جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ بس یہ سمجھ لو اس سب سے اب لڑنا ہے۔ تمہاری بھابھی اور تم ایک ہی رستے کے مسافر ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بہت دیر سے تم دونوں تک پہنچا، پر مجھے اللہ سائی سے پوری امید ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ صفان شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی سوچوں کو پڑھ چکے تھے۔ دادا سرکار، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بالکل بھی نہ سمجھ پایا تھا اپنے دادا کی باتیں۔ انجانا خوف اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ سمجھ جاؤ گے میرے بچے، پر اس سے پہلے مجھے اس سے ملنا ہوگا۔ صفان شاہ گہری سوچ میں ڈوبے بول رہے تھے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں دادا سرکار؟ فرزام کے پاس سوالوں کا ڈھیر تھا، پر جواب صفان شاہ کے پاس موجود نہ تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے عبدالقدیر کو فون کر فرزام کے پاس آنے کا کہتے خود باہر نکل گئے تاکہ اس سے ملاقات کر سکیں۔ میں نے کہا تھا یہ سیاہ اور سفید کی جنگ ہے، اس میں شامل مت ہو۔ وہ میری امانت تھی، مجھے سونپا گیا تھا، اس کی حفاظت میرے ذمے تھی۔ محرم ہوں اس کا، لیکن مجھے بیڑیوں میں باندھ دیا گیا ہے۔ کیوں سرکار، کیوں؟ کیا آپ مجھے جانتے نہیں تھے یا مجھ سے کوئی خطرہ لاحق تھا؟ میں جانتا ہوں اپنی دنیا سے آپ کی دنیا میں آپ کی اجازت کے بغیر آنا میری غلطی تھی، پر میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے قید کیا گیا، خاک کرنے کی کوشش کی گئی جب اس مہربان نے مجھے بچایا، لیکن بدلے میں مجھے وہ قیمتی ہیرا سونپ گئی جس سے آپ سب نے مجھے دور کر دیا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو میرے در پر لے آئی؟ لال سنہری آنکھوں میں کرب تھا، اذیت تھی، اتنی کہ اگر صفان شاہ ان آنکھوں کو دیکھ لیتے تو اپنے ہوش گنوا دیتے۔ فرزام، ایک لفظ نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لال سنہری آنکھیں حیرت زدہ تھیں۔ فرزام سمیر شاہ؟ تصدیق کی گئی تھی۔ ہاں، وہی فرزام سمیر شاہ جس کی ماں نے تمہیں بچایا تھا، وہی فرزام سمیر شاہ جس کی ماں نے تمہیں عائرہ کی حفاظت کے لیے چنا تھا۔ ہم حقیقت بہت دیر سے جانے تھے، ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں سوائے لڑنے کے۔ کیا ساتھ دو گے؟ صفان شاہ نے بہت امید سے پوچھا تھا۔ ان کی اس طرح بات کرنے پر مقابل تڑپ اٹھا تھا۔ سرکار، ہم ازل سے آپ کے غلام ہیں،
آپ حکم کریں، ہم آپ پر قربان۔ وہ عقیدت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہم چاہتے ہیں اب عائرہ کی رخصتی ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ادیر کو سب سچ بتانا ہوگا تاکہ وہ عائرہ کی حفاظت کر سکے۔ صفوان شاہ نے مزید بات کی تو مقابل کو اپنے لفظوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ جانتا تھا یہ ممکن نہیں، پر اس سے جدائی موت تھی اور اس کا ساتھ ناممکن۔ میرے لائق حکم سرکار، تمہیں عائرہ کے ساتھ فرزام کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ صفوان شاہ اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولے۔ جو حکم سرکار۔ صفوان شاہ جانتے تھے اس کی حالت کو، پر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی سے کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر اس کمرے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی اس کی بیڑیاں کھل گئیں اور وہ اس قید سے آزاد ہو گیا، پر عشق کی قید سے رہائی ممکن نہ تھی اور انجام وہ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا عشق کا قیدی کبھی بھی رہا نہیں ہوتا، وہ سسکتا ایڑیاں رگڑتا مر جاتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق۔ عشق کی قید میں ایک بار جو پھنس جائے تو کبھی بھی رہا نہیں ہو پاتا، اور وہ بھی عشق کا قیدی تھا، لال سنہری آنکھوں والا زنہا۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانس ہے، ابھی لوٹ آ میرے گمشدہ۔ مجھے ناز ہے میرے ضبط پر، مجھے پھر رلا میرے گمشدہ۔ یہ نہیں کہ تیرے فراق میں اجڑ گیا یا بکھر گیا، ہاں محبتوں پہ جو مان تھا وہ نہیں رہا میرے گمشدہ۔ مجھے علم ہے کہ تو چاند ہے کسی اور کا، مگر ایک پل میرے آسمان حیات پر ذرا جگمگا میرے گمشدہ۔ تیرے التفات کی بارشیں جو میری نہیں تو بتا مجھے، تیرے دشت چاہ میں کس لیے میرا دل جلا میرے گمشدہ۔ گھنے جنگلوں میں گھرا ہوں میں، بڑا گھپ اندھیرا ہے چار سو، کوئی ایک چراغ تو جل اٹھے ذرا مسکرا میرے گمشدہ۔ میرے پاس اب کے بچا ہے کیا کہ سنبھالنے کی سعی کروں، وہ جو ایک خواب تھا آنکھ میں وہ تو جل بجھا میرے گمشدہ۔ میرے جسم و جاں میں ایک عمر سے بڑا اجنبی سا سکوت ہے، مجھے زندگی کی نوید دے میرا دل دکھا میرے گمشدہ۔ ملکیہ روشن شاہ۔ یار عبداللہ، تم ہر وقت تسبیح پکڑے کس کو مانگتے ہو؟ سرمد اپنے بچپن کے جگری یار عبداللہ سے ملنے اس کے گھر آیا تھا۔ یہ ماضی کا حال ہے، جب اسے تسبیح پر کچھ پڑھتے دیکھا۔ کسے مانگ سکتا ہوں، ایک وہی تو ہے جو اس دل و جان کی مالک بن بیٹھی ہے، اور یہ وظیفے بھی اسی کو پانے کے لیے کر رہا ہوں۔ عبداللہ دل فریب مسکان چہرے پر سجائے بولا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں سرمد اور عبداللہ کے لیے کھانا لے آئی۔ بیٹا کھانا کھا لو، کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ زرمین بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کو کھانا دیتی ہوئی پریشان لہجے میں بولی۔ امی جان، کل نوکری ملنے کی خوشی میں ہی میں باہر ہی سرمد کے ساتھ کھا آیا تھا کھانا، آپ کو بتایا تو تھا۔ کیوں سرمد، بتایا تھا نا امی کو۔ وہ آنکھوں میں ہی سرمد کو جھوٹ بولنے کا کہتا زرمین بیگم کو اپنے ایک بازو کے حصار میں لے گیا۔ جی خالہ، یہ میرے ساتھ ہی تھا، اور اب آپ بے فکر ہو جائیں، یہ میرے ساتھ ہی کھانا کھائے گا، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سرمد بات کو گھماتا فوراً کھانے کی جانب متوجہ ہوا، اور اس کے دیکھا دیکھی عبداللہ بھی خاموشی سے کھانا کھانے میں مگن ہو گیا۔ زرمین بیگم ان کو کھاتے دیکھ کمرے سے چلی گئی۔ جب سرمد نے کھانے سے ہاتھ روکتے عبداللہ کو گھورا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پتہ ہے میں بہت خوبصورت ہوں۔ وہ نوالا اپنے منہ میں رکھتا سرمد کو زچ کرنے پر تلا تھا۔ تم کہاں تھے کل، اور جھوٹ بولنے کا کیوں کہا؟ میں تو کہیں نہیں تھا، بتایا تو ہے، کل نوکری ملی اس کی ہی خوشی منا رہا تھا۔ وہ بہت صفائی سے جھوٹ بول گیا، پر مقابل بھی سرمد تھا جو اس کی ہر رگ سے واقف تھا۔ دیکھو عبداللہ، مجھ سے جھوٹ مت بولو اور سچ بتاؤ، سرمد اسے تنبیہ لیے لہجے میں بولا۔ یار وہ دراصل میں کل بابا جی کے دیے ہوئے کام سے گیا تھا، عبداللہ نے بہت ہی رازدارانہ انداز میں سرمد کو بتایا۔ عبداللہ، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ سرمد نے اسے باز رہنے کا کہا، پر وہ ایک زبردست گھوری سرمد کو نوازتا دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر سے کچھ دوری پر موجود خالی میدان کی طرف چل پڑے، جہاں اکثر بچے اور نوجوان لڑکے کھیلنے آتے تھے۔ وہ قدرے دور اپنی مخصوص کردہ جگہ پر بیٹھے جب عبداللہ نے سگریٹ سلگائی اور ایک گہرا کش لے کر سرمد کی طرف بڑھائی، جسے لینے سے سرمد نے صاف انکار کر دیا۔ کیا بات ہے سرمد، آج کل تم کھچے کھچے سے ہو؟
عبداللہ کو اس کا رویہ کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ نہیں، بس مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ کل تک تم کچھ بھی نہ تھے، آج تمہیں نوکری بھی مل گئی اور تم نئے گھر کے بھی خواہش مند ہو۔ بس یہ سب سمجھ سے بلاتے رہے میرے۔ وہ اسے اپنے رویے کی وجہ بتاتا خواہ مخواہ نگاہیں چرا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، پاگل انسان، یہ سب ان بابا جی کے عمل کا نتیجہ ہے۔ بس دیکھنا تم، میں بہت ترقی کروں گا اور پھر اپنی محبت کو بھی حاصل کر لوں گا۔ میری مانو تو تم بھی ایک آدھ چکر لگاؤ، اپنے بگڑے کام سنوارو۔ عبداللہ سرمد کو عامل کی کراماتیں بیان کرتا اسے بھی اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ سرمد عجیب سی کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا، پر وہ بھی خوشحالی کا خواہش مند تھا، اس لیے کچھ دیر سوچ بچار کے بعد وہ جانے کی حامی بھر گیا تھا۔ یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ شام کو عبداللہ سرمد کے ساتھ بابا کے آستانے پہنچ گیا۔ سفید اور لال رنگ کو چہرے پر ملے کالا چولا پہنے، جس پر جگہ جگہ پیوند لگے تھے، ہاتھ میں موٹے منکوں والی تسبیح پکڑے، آنکھوں کو بند کیے وہ شخص مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ سرمد کو اسے دیکھ کر کوفت سی ہوئی، کمرے میں پھیلی بدبو نے سانس لینا مشکل کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے عبداللہ کو دیکھ رہا تھا، جو بہت عقیدت سے اس بابا جی کا ہاتھ چومتا ماتھے پر لگا رہا تھا۔ سرمد اپنے ناک پر ہاتھ رکھتا عبداللہ کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ جب عبداللہ نے اس کے پہلو میں کوہنی ماری، سرمد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جا کر بابا جی کو سلام کرو۔ عبداللہ اس سے گھورتا ہوا اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا۔ سرمد آنکھیں پھاڑے عبداللہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ ایسے مجھے مت دیکھو، جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ ہاتھ چوم کر ماتھے پر لگاؤ۔ عبداللہ نے اسے کھڑکایا اور بابا جی کی طرف دھکا دیا۔ سرمد کو زدہ سا بابا کا ہاتھ چوم گیا۔ اس کے ہاتھ سے اٹھتی بدبو سرمد کا دماغ گھما چکی تھی۔ وہ اپنی متلی کو روکتا فوراً عبداللہ کے پاس بیٹھ گیا، جو اس بابا جی کی شان میں نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ بابا جی کی کرخت آواز سرمد کو جھرجھری لینے پر مجبور کر گئی تھی۔ بابا جی، یہ میرا دوست ہے، یہ سمجھ لے کہ میرا بھائی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میں اپنی ہر خواہش کو پورا کروانے آپ کے آستانے آتا ہوں۔ اسے بھی آپ کے پاس لایا ہوں تاکہ آپ اس پر بھی نظر کرم کر دیں۔ عبداللہ کے لفظوں میں احترام ہی احترام تھا، پر سرمد کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل تھا۔ وہ بس اس پل کے انتظار میں تھا کہ کب وہ یہاں سے جائے، جب اس کے نام کی پکار بابا کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہاں تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟ اس کے سوال پر اس نے عبداللہ کی طرف دیکھا، جس نے نظروں میں ہاں کہنے کا اشارہ کیا۔ جی، ایک لفظی جواب دیتا نظریں پھیر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ سرمد اس کی بات سن اپنا والیٹ نکال گیا تھا، جسے دیکھ وہ بابا ہنس دیا اور کہنے لگا، بھولے میاں، یہاں پیسوں سے قیمت ادا نہیں ہوتی، یہاں قیمت کے معنی کچھ اور ہے۔ سرمد بابا کی بات نہ سمجھ سکا، جب وہ مزید بولا، کچھ گروی رکھنا پڑے گا، بولو، سب سے قیمتی چیز رکھو گے گروی؟ سرمد کو اس کے لہجے سے خوف سا آیا، پر عبداللہ کے اشارے سے وہ ہاں میں سر ہلا گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ہاں اس کے کل پر کیا قیامت ڈھائے گی۔ تمہیں میں جو کرنے کو کہوں وہ تم کرتے جاؤ، تم اپنی مراد ضرور پاؤ گے۔ بابا اتنا کہتے آنکھیں بند کر کیا، یہ صاف اشارہ تھا کہ وہ جا سکتے ہیں۔ گہری خاموشی، کالی رات میں قبرستان میں قدرے دور سنسان جگہ پر جلتی آگ کے دائرے میں بیٹھے وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ ہاتھوں کی کلائیاں زخمی تھیں، لیکن شاید ان زخموں سے اس وجود کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ رات کی گہری ہوتی سیاہی کے ساتھ ساتھ ان کے گرد لگی آگ بھی بھڑکتی جا رہی تھی۔ اب حال ادیر اس وقت اپنے دادا صفان کے کمرے میں موجود تھا، لیکن کوئی اور بھی تھا اس کمرے میں، جو ادیر کو دیکھتا انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ زنہام، یہ ادیر ہے، میرا پوتا، میری جان، میرا فخر، اور آئرہ کا شوہر، اس کا محافظ۔ اور ادیر یہ زنہام ہے، میرا مان، میرا غرور، میری ہمت، اور سب سے بڑھ کر میرا لاڈلا شاگرد اور آئرہ کے بچپن کا دوست۔ صفان شاہ کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ ان کے ایسے تعارف پر زنہام ایک زخمی پر شکوہ نظر انہیں دیکھتا اپنی نظریں جھکا گیا تھا۔ جب ادیر آگے بڑھتا اسے گلے لگا گیا۔ زنہام اپنے رقیب کے گلے لگ سلگ رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ دادا ابو اکثر اپنے ایک شاگرد کا ذکر کیا کرتے تھے، پر آج مل کر تم سے بہت بہت خوشی ہوئی مجھے۔ ادیر ایک نظر میں ہی اس کا مکمل جائزہ لے چکا تھا، جس سے سامنے والا بھی واقف تھا۔ ادیر کو بظاہر تو وہ عام انسان
آسان لگا، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ وہ عجیب تھا، لال سنہری آنکھیں، دو مختلف رنگوں کا امتزاج تھی۔ اپنے خلوص کے بدلے زنہام کا ہنکارہ بھرنا ادیر کو برا تو لگا، پر وہ چھپا گیا جب صفوان شاہ ادیر سے مخاطب ہوئے۔ عبدالادیر، ہمیں آپ کو کچھ بتانا ہے، کچھ ایسا جو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جی دادا ابو، آپ بتائیں، میں سن رہا ہوں، لیکن مجھے بھی کچھ بتانا تھا۔ ادیر صفوان شاہ کی بات کا جواب دیتا جب اسے فہمیدہ بیگم سے کی گئی رخصتی کی بات یاد آئی۔ ہاں بولو بچے۔ وہ دادا ابو، اماں سرکار رخصتی کی بات کر رہی تھی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے کے جمعہ کا دن بہت مناسب رہے گا اس سب کے لیے۔ صفوان شاہ کی بات پر ادیر کو حیرت ہوئی۔ پر دادا جان، اس جمعے کو کچھ جلدی نہیں؟ تیاریوں میں وقت لگتا ہے۔ نہیں، بس سادگی سے رخصتی ہوگی۔ صفوان شاہ کے ٹھوس لہجے نے ادیر کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ جب وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئے، برخوردار، تمہیں کچھ حقائق بتانے ہیں، امید ہے برداشت کر پاؤ گے اور ان کا حل بھی بتاؤ گے۔ ادیر کو صفوان شاہ کے لہجے سے بات کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم جانتے ہو آئرہ کے والد یعنی تمہارے چچا سرمد حیات شاہ کیسے مرے تھے؟ صفوان شاہ کے سوال نے ادیر کو چونکا دیا تھا۔ وہ یہ سوال کیوں کر رہے تھے؟ اس کی سمجھ سے بلاتر تھا۔ وہ حیران بھی تھا کہ آج یہ سوال کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ حیات شاہ کی وفات کے بعد کبھی بھی کسی نے ان کا ذکر نہ کیا تھا۔ دادا ابو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جتنا پوچھا ہے برخوردار وہ بتاؤ، کیا جانتے ہو وہ کیسے مرا؟ صفوان شاہ کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ جی، ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ادیر کو جو معلوم تھا وہ بتا گیا، جس کو سن کر پہلی بار زنہام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تمسخر بھری مسکراہٹ، جبکہ صفوان شاہ نفی میں سر ہلاتے اس کی بات کو رد کر گئے تھے۔ نہیں میرے بچے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ خودکشی تھی۔ ہاں، تمہارے چچا نے اپنی روح شیطان کو سونپ دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا ماضی میں اس کی ایک ہاں جو اس کی قیمتی چیز گروی رکھنے پر کی تھی، وہ اس کی روح کو بھی قبول نہیں کرے گی۔ ادیر حیرت کا مجسمہ بنے، کبھی صفوان شاہ کو دیکھتا تو کبھی زنہام کو۔ اس کے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ وہیں دوسری طرف آگ کے دائرے میں بیٹھا سرمد اپنی آنکھیں کھولتا، جو بالکل سیاہ ہو چکی تھی، آسمان کی طرف دیکھتا قہقہا لگا رہا تھا، جو اس ویرانے میں وحشتناک ثابت ہو رہی تھی۔ بابا سرکار، ایک سوال پوچھوں؟ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس ننھے وجود کو دیکھتی اپنے بابا سے سوال کر رہی تھی۔ جی میرا بچہ، بولے، ہم سن رہے ہیں۔ اذلان شاہ اپنے سہرش کے پاس بیٹھے کسی کام میں مصروف تھے، جب اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئے اور فرزام کو اس کی گود سے اٹھا لیا۔ کیا اللہ پاک کو میرا کوئی عمل برا لگا جو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا؟ بابا سرکار، میں جب بھی اس وجود کو دیکھتی ہوں مجھے وہ بھیانک رات یاد آ جاتی ہے۔ اماں سائی ہوتی تو کبھی بھی میں اسے نہ پکڑتی، پر میں مجبور ہوں۔ بابا سرکار، کیوں ہوا یہ سب؟ میں نے تو آج تک کسی کا بھی برا نہیں چاہا۔ اذلان شاہ اپنی بیٹی کی بات سن دنگ رہ گئے تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان کی بیٹی اپنے ہی خون سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اسے اپنا لفظ دینا بھی گوارا نہ تھا۔ سہرش سمیر شاہ، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میری بیٹی کی سوچ انتہا کی بری سوچ ہے۔ کیا یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ اپنی قسمت لکھ سکو، یا یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ آنے والے وقت کو دیکھ سکو؟ بے شک نہیں، پر ایسا ممکن بھی ہے اگر اللہ چاہے تو۔ اس روح کو دنیا میں آنا تھا، کیا یہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوگا؟ اس کی اپنی ماں اس سے نفرت کرے گی؟ بالکل نہیں، پر مجھے افسوس ہے کہ تم ایسی سوچتی ہو۔ کیا تم مجھے غافل سمجھتی ہو اس بات سے کہ تم اس معصوم جان کو مارنے کی بھی کئی بار کوشش کر چکی ہو، پر میرے اللہ نے پھر بھی تمہیں تھامے رکھا اور کسی بڑے گناہ سے بچا لیا؟ سہرش کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ وہ کیا کہتی، اس کے بابا نے اس حقیقت کا وہ آئینہ دکھایا تھا جس سے وہ ہمیشہ نظریں چراتی تھی۔ اذلان شاہ نے اپنی مرحوم بیوی کے بعد ماں اور باپ دونوں کی محبت سہرش کو دی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ اپنی ہر اچھی یا بری الجھن اپنے بابا کو بتاتی۔ وہ دوست، ماں باپ، بہن بھائی سب تھے سہرش کے لیے۔ اس وقت سہرش کو اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیا تھی اور کیا کر رہی تھی، یہ سب سوچیں اسے شرمندہ کرتی جا رہی تھی۔ اذلان شاہ اپنی بیٹی کو افسوس بھری نظر سے دیکھتے اٹھنے لگے، جب سہرش فوراً ان کا ہاتھ تھام گئی
اور نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے بابا مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گئی تھی۔ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا قصوروار میں اس ننھی جان کو ٹھہرا رہی تھی، پر بابا اللہ گواہ ہے، یہ سب میرے اختیار میں نہیں، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اذلان شاہ کو بھی غمزدہ کر گئی تھی۔ میرا بچہ اللہ سائے کی مصلحتیں اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو وہ کبھی شکوہ تو کیا، ایک آہ بھی نہ منہ سے نکالے۔ پر ہم اس رب سائی کے غلام ہیں جو اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اس کی دی آزمائشوں میں اسی کو پکارنا ہمیں زیب دیتا ہے۔ شکوہ گناہ ہے اور مایوسی کفر۔ میرا بچہ، اللہ سائی پر بھروسہ رکھو۔ وہ اسے دلاسا دیتے فرزام کو اس کی گود میں ڈالتے چلے گئے۔ پیچھے سہرش 2 ماہ کے فرزام کے ماتھے پر بوسہ دیتی اپنے پہلے لمس سے آشنا کروا گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔